السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی CNBC کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا، سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، امریکہ دوبارہ جنگ کے لیے بھی تیار ہے اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایران میں جو کچھ ہوا ہے وہ حکومت تبدیل ہونے کے برابر ہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو جہاز پکڑا ہے اس میں ایران کے لیے تحائف تھے۔ میرے خیال میں ایران کے ساتھ معاہدے کے سوا اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ بظاہر یہ جو انٹرویو دیا گیا ہے اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ویتنام میں جب جنگ تھی اس وقت میں ہوتا تو وہ جنگ بھی ہم جیت جاتے۔ یہ بھی کہا کہ عراق میں جنگ 8 سال رہی، افغانستان میں جنگ 20 سال رہی، اور چند دنوں میں جو ایران کے ساتھ معاملہ ہے وہ میں نے نمٹا دیا ہے یا اوکے کر دیا ہے۔ بظاہر اس انٹرویو کو اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ انٹرویو سے زیادہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہ وکٹری سپیچ تھی۔ بہرحال جو ایرانی رد عمل ہے وہ بھی اس پہ آ رہا ہے۔ ایک جانب ایران جو ہے وہ وارن کر رہا ہے خلیج کے ممالک میں رہنے والے لوگوں کو، ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں رضا امیر مقدم، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو مزید کارروائی کی دھمکی کے ساتھ ساتھ سفارتکاری کا جو تاثر دینا ہے امریکہ کی طرف سے، یہ فضول عمل ہے۔ بہرحال اس وقت بھی جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے میں اب چند گھنٹے باقی ہیں، اور مذاکرات کا جو اگلا دور ہے اسلام آباد میں اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہیں وہ بالکل سٹریم لائن میں ہیں، پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن جنگ بندی کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوتی تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے، یہ بہت سے سوالات ہیں ڈیفینیٹلی جن کے جوابات لینا یا جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر کچھ ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب جو بیانات ایران اور امریکہ کے دوسرے کیڈر کے لیڈرشپ ہے، ڈیوڈ کینن کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ وہ تیار ہیں اور وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف۔ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اگر جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوتی تو معاملات کس طرف جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مکس سگنلنگ اور پوسچرنگ بھی دونوں ملکوں کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ بھی حاصل کر سکیں اور اپنے خطے کے یا اپنے ملک کے عوام کو مطمئن بھی کر سکیں۔ آج 21 اپریل ہے، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کا یوم وفات ہے۔ مفکر پاکستان ہیں، حکیم الامت ہیں، اور جو حضرت اقبال کی تعلیمات ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کے لوگوں کے لیے تو مشعل راہ ہیں، لیکن جو پڑوسی ملک ایران ہے اس وقت جس کی مزاحمت کی مثالیں دی جا رہی ہیں اس میں بھی حضرت اقبال کی تعلیمات کو بڑی سطح پہ سمجھا جاتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس خطے کے لیے جو اقبال کا فلسفہ ہے، فلسفہ خودی ہے، یا اقبال کا جو نظریہ ہے مسلم امہ کا، وہ کتنا اہم ہے۔ پروگرام کے آغاز میں اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں منصور خان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، آپ سابق سفیر افغانستان میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں، معنات سفارتکار ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ دیگر ڈیولپمنٹس پہ تو ہم آئیں گے، لیکن حضرت اقبال کی امپورٹنس آج کی نسل کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے میں رہنے والے جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ گفتگو ہم اس وقت کر رہے ہیں جب ایک بڑی طاقت اور ایک چھوٹے ملک کے درمیان، اس کے مقابلے میں چھوٹے کے ملک کے درمیان جنگ ہوئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور آج جو صدر ٹرمپ کا انٹرویو ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، وہ ایک جو اقبال کا فلسفہ خودی ہے اور انہوں نے جو خودداری کی تلقین کی ہے وہ ہمیں اس جنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ کہ ایک واقعہ بیان کروں، جو عمران خان صاحب اس کے راوی ہیں، وہ جب وزیر اعظم کے طور پر ایران کے دورے پر گئے تو انہوں نے آیت اللہ خامنائی سے سوال کیا کہ 47 سال سے آپ پر پابندیاں ہیں اور آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، کوئی آپ کے ونڈو کھلی ہوئی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان کے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، ہم نے ان سے یہ بات سیکھی، ان کی تعلیمات سے، ان کے کلام سے، ان کے پیغام سے یہ سبق سیکھا کہ نیشن بلڈنگ جو ہے اس کے لیے خودداری اور خود کفالت کتنی ضروری ہے۔ اگر ایک قوم خوددار ہے،
اپنی خودی کی حفاظت کرنا جانتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. وہ ہم نے کیا ہے. تو ہم 47 سال سے سروائیو، اس وقت تو خیر 47 سال نہیں ہوئے تھے، ہم 40-42 سال سے وہ کر رہے ہیں. یہ پیغام تھا ہمارے لیے. اور آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو ایک شاعر ہے یا مفکر ہے، فلسفی ہے، وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا اس بر صغیر میں الگ وطن ہونا چاہیے، اور وہ اپنا خطبہ دیتا ہے الہ آباد میں، اور وہ اس کا تصور پیش کرتا ہے، خاکہ پیش کرتا ہے. وہ 1938 میں فوت ہو جاتا ہے. وہ خاکہ جو 7-8 سال پہلے پیش 1930 میں پیش کیا گیا، جی ہاں پیش کیا گیا ہے، وہ خاکہ اتنا مؤثر، اتنا بلیغ، اتنا مؤثر اور اس قدر قابل عمل خاکہ تھا کہ ان کی وفات کے 9 سال بعد وہ ملک بن جاتا ہے. جی، اور اسی انداز میں بنتا ہے جس طرح انہوں نے تصور پیش کیا تھا. تو آپ ان کی دور اندیشی، ان کے فلسفے کی گہرائی، ان کی سوچ کی گہرائی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم اتنے سال، 80 سال تقریباً ہونے والے ہیں، گزر گئے، ہم ان کی تعلیمات پر کما حقوق عمل نہیں کر سکے. ورنہ آج پاکستان، کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا سا ایسا ملک نہیں بنایا گیا تھا جو کبھی اس سے قرض لے گا، کبھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ ایک تجربہ گاہ تھی. اس نے پھیلنا تھا، اس نے وسعت اختیار کرنی تھی، اس نے دنیا پر حکمرانی کرنی تھی، دنیا کی رہنمائی کرنی تھی. لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ابھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکے. بالکل ٹھیک ہے. منصور صاحب، بندی کی آخری تاریخ ہے، بلکہ آخری گھنٹے ہیں. امریکہ ایران مذاکرات بھی ابھی باضابطہ طور پہ جو دوسرا دور شروع ہونا ہے، جو میز سجنی ہے وہ نہیں سجی ہے. آپ کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے؟ کمپلیکس ایشو ہے یو ایس اور ایران والا. نہ صرف یہ کہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یا جو جس جنگ کے ہم پیس ایگریمنٹ، پیس نیگوسیشنز کے پروسیس میں ہیں، لیکن 47 سال سے جو یو ایس اور امریکہ کے اسٹریٹجک اختلافات ہیں، آئیڈیولوجیکل اختلافات ہیں، ان کی روشنی میں اور جو اس وقت کی اسٹیٹ ہے، بہت غیر یقینی کی کیفیت ہے. ایک تو چند گھنٹے رہ گئے ہیں، یا یہ جو عارضی جو سیز فائر ہوا تھا، ٹیمپریری سیز فائر جو تھا، اس کی ڈیڈ لائن پاس ہونے میں. اللہ کرے کہ یہ ڈیڈ لائن پاس ہو اور اس سے پہلے ایکسٹینشن ہو جائے. اگر نہ بھی ایکسٹینشن ہو تو یہ میسیجز بھی دونوں سائڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. لیکن دونوں سائڈز کی طرف سے آپ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ٹف میسیجنگ بھی آ رہی ہے. امریکہ کی طرف سے انہوں نے جب فیلڈ مارشل صاحب لاسٹ ویک گئے تھے ایران، تہران، اور تہران کی طرف سے کچھ اعلانات کیے گئے تھے اسٹیٹ آف ہارمز کو کھولنے کے، تو اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے بلاکیڈ لگایا گیا، بلاکیڈ کا اعلان کیا گیا، اس سے ایک کمپلیکسٹی ایک پیدا ہوئی، اس سے ایک پیچیدگی پیدا ہوئی ہے. اب اس میں ایران کی طرف سے یہ ایک ڈیمانڈ بڑی جائز ہے کہ سیز فائر کے ہوتے ہوئے کس طرح بلاکیڈ کیا جا سکتا ہے یا ان کی شپس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہاں پہ ایران کو یہ بدگمانی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پچھلے راؤنڈز کی طرح یہ ٹاکس شروع ہو جائیں اسلام آباد میں، اور اس ٹاکس کے دوران جس طرح عمان میں ٹاکس ہو رہی تھی، عمان کی ٹاکس کے دوران ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دیا گیا تھا. اور امریکہ کی طرف سے ابھی بھی مختلف سٹیٹمنٹس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں کہ بہت بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہوں ایران سے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم ایران کے اوپر پاور پلانٹس کے اوپر اور بریجز کے اوپر اٹیکس بھی کریں گے اگر ڈیل ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اسی طرح ان کی جو ملٹری قیادت کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ اگر یہ جو ڈیڈ لائن پاس ہوتی ہے، گزرتی ہے عارضی سیز فائر کی، یا تو یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، اور اگر ایکسٹینڈ نہیں بھی ہوتی اور دونوں سائڈز جنگ میں نہیں جاتی دوبارہ اور اسلام آباد میں مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، تو مذاکرات کے اندر بھی پھر دو قسم کی پیش رفت ہو سکتی ہے. یا تو مذاکرات کسی ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف، جسے کہا جا رہا ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا دونوں سائڈز کے درمیان، جسے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بڑی ڈیل کی طرف پیش رفت کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایک بہت مثبت آؤٹ کم ہوگی. اگر وہ نہیں ہوتا، اور ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ وہ نہیں، کئی دفعہ نہیں ہوا بہت بڑی وجوہات کی بنا پہ،
تو پھر بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ آئے گا کہ پروسیس کو یہاں سے آگے کہاں لے جایا جائے کہ دونوں سائڈز میں یہ پروسیس بھی جاری رہے اور کسی طرح پیش رفت ہوتی رہے، کیونکہ جنگ پہ جانا پورے خطے کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک مشکل مرحلے میں ہیں۔ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، بڑا سلجھا ہوا کردار ادا کیا ہے۔ بہت دہائیوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو اتنی پذیرائی ملی ہے اس کردار کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کردار مکمل نہیں ہوا اور اس کو آگے لے جانے میں بھی کافی پیچیدگیاں پیش آئیں گی، وہ عبور کرنی پڑیں گی۔ ایران کے ساتھ علیحدہ پاکستان کو انگیج کرنا پڑے گا، بائیلیٹرل لیول پہ بھی امریکہ کے ساتھ علیحدہ، اور پھر خلیج کے ممالک جو ہیں جی سی سی کنٹریز کو بھی سیٹسفائی رکھنا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کے ٹریک کو بھی مانیٹر کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ادھر کوئی بڑی پیش رفت ہو جاتی ہے، اسرائیل کی طرف سے کوئی بڑی وائلیشن ہو جاتی ہے جو ان کا 10 روزہ سیز فائر ہے، تو وہ بھی اس سب پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال میں منصور خان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک تو یہ بتا دیں کہ محاصرہ یا ناکہ بندی ٹرمپ کا ختم نہ کرنا بڑی رکاوٹ ہے، یا اس ناکہ بندی کو بہانہ بنا کر مذاکرات کی میز پر نہ آنا ایران کا، یہ بڑی رکاوٹ ہے ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ منٹوں سیکنڈوں میں 2-4 دنوں میں سب کچھ ڈیل ہو جائے، ماضی کا جو تجربہ ہے ہمارے جیسے ناقص علم والوں کے لیے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال مذاکرات چلتے رہے، تو یہ ٹرمپ صاحب اتنی جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سفارتی عمل کو ایک پورا وقت دیتے تاکہ دونوں طرف سے غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو، جو مشکلات ہیں اس میں وہ بھی کم ہوں، اور کوئی فیصلہ کن مرحلہ آئے اور کوئی فیصلہ کن اقدام کیا جا سکے اور واقعی ایسی ڈیل ہو جو مستقل امن کی ضمانت فراہم کر سکے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بلاکیٹ کی اناؤنسمنٹ یا جو سخت بیانات اور دے رہے ہیں، سٹیٹمنٹس اور دے رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ اپنی جو آڈینس ہے امریکہ میں اس کو میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ امریکہ جو ہے ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہے، امریکہ جنگ جیت چکا ہے، اور چونکہ جنگ کی بہت مخالفت ہے امریکہ میں، تو وہ اس جو بہت بڑھتی ہوئی مخالفت ہے جنگ کو، اس کانسٹیچوئنسی کو یہ کہہ کر سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ امریکہ بڑی جنگ جیت چکا ہے اور امریکہ اب ٹیبل کے اوپر ایک فیوریبل ڈیل یا ایک میجر ڈیل سائن کر کے یہ ثابت کرے گا کہ امریکہ ایک بڑی پاور ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی جو ماگا کانسٹیچوئنسی ہے، جو ریپبلکن پارٹی کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر تیسری ایک اور لابی جو اسرائیل کی لابی ہے اس کو بھی انہوں نے سپورٹ میں رکھا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ایران کی طرف سے دوسری یہ سٹیٹمنٹس جو ہے، یا ایران جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جب تک ہم ٹیبل پر نہیں آئیں گے، یا ہم ٹیبل پہ تب آئیں گے جب کوئی یقین دہانی ہمیں کرائی جائے گی یو ایس کی طرف سے، اور خاص طور پہ بلاکیٹ ختم کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ کسی قسم کی گارنٹیز ملیں کہ یہ جنگ ختم کر دی جائے گی اور دوبارہ سے شروع نہیں کی جائے گی، اور چونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے ان کے ساتھ جنیوا میں بھی اور عمان کی نیگوسیشنز میں بھی، تو وہ بھی بہت پھونک کر قدم رکھنے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے جنگ بندی یا پیس ایگریمنٹ دونوں کو چاہیے، اور ایران کو ایسا پیس ایگریمنٹ چاہیے کہ وہ اگر نیوکلیئر فیلڈ میں کچھ کنسیشنز کرتا ہے اور ہرمز بھی کھلتا ہے، اسٹیٹ آف ہرمز نارمل حالات کے مطابق کھلتا ہے، انٹرنیشنل لاء کے مطابق کھلتا ہے، تو ان کے اوپر سے کچھ سینکشنز جو ہیں، بہت عرصے سے ایران کی اکانومی کرپل ہوئی ہے سینکشنز کی وجہ سے، ان سینکشنز میں کمی آئے، ان کے کچھ فروزن ایسٹس ملیں، تو ایک بڑی ڈیل کی طرف جایا جائے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ انڈیکیشن تو دے رہے ہیں کہ وہ بڑی ڈیل کے لیے تیار ہے۔ میرا خیال یہ ایک بڑی بات ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب لیکن جو یہ خدشات جو ہیں کہ دونوں سائیڈیں اس خدشے میں ہیں کہ دوسری سائیڈ ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہ کر دیں، منظور صاحب یہ اس وجہ سے میرا خیال رک رہا ہے۔ یہ ایک تو یہ جو آپ نے ذکر کیا ابنائے ہرمز ہے، پھر ایران کی ڈیمانڈز ہیں، امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، یہ تو وہ سب باتیں ہیں جو سامنے ہیں سب کے۔ ابھی تک جو اس میں ڈیلے آ رہا ہے اگلے دور میں یا اگلی میز سجنے میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لبنان اسرائیل تنازع ہے، کیونکہ ایران کی یہ بھی ایک شرط تھی کہ جو لبنان ہے
اس کے اندر بھی جنگ بندی ہو, وہاں پہ بھی یہ چڑھائی اسرائیل کی طرف سے بند ہونی چاہیے. کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ امریکی وفد جب آئے تو پورے پوٹینشل کے ساتھ آئے تاکہ وہ ڈیمانڈز ایران کی ان کو کمپنسیٹ کیا جا چکا ہو. تو یہ پہلو کتنا عام ہے؟ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ بیک ڈور کس طرح کی اپروچ ہوگی؟ یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے, کیونکہ دیکھیں لبنان اسرائیل ٹریک ایک ایسا ٹریک ہے, اسرائیل کو سب سے بڑا سپوائلر سمجھا جاتا ہے اس پیس پروسیس کا, اور لبنان اسرائیل ٹریک ایک ایسا ٹریک ہے کہ اگر تمام معاملات پہ پیس طے پا گیا لیکن لبنان اور اسرائیل میں پیس نہ طے پایا تو پھر تمام معاملات کا پیس بھی میننگ لیس ہو جائے گا, اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ تبھی کامیاب ہوگا اگر اس میں لبنان اسرائیل کے درمیان بھی پیس جو ہے وہ طے پا جائے. یہ ایران بہت واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ جاری رکھی جائے اور ادھر یو ایس اور ایران کے درمیان معاہدہ امن کا طے پا جائے. لیکن وہ بہت ہی وولٹائل ٹریک ہے, کیونکہ اسرائیل نے ابھی جنگ بندی کے بعد بھی وہاں مختلف جو وائلیشنز کی ہیں جنگ بندی کی, اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ کراس بارڈر ایگریشن, کراس بارڈر ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری رکھی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ڈیلے جو ہو رہا ہے, ڈیلے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ ایفرٹس ہیں, پاکستان بھی کر رہا ہے, عرب ممالک بھی کر رہے ہیں, یو ایس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم کر رہی ہے اس پہ کام کہ کسی طرح سے اسرائیل اور لیبنان کے ٹریک کو بھی سلجھایا جائے اسی نیگوسیشن کے دوران, تاکہ ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ ہو. یہ آپ نے بھی شاید ابھی کہا تھا کہ یہ ضروری, یہ جو اس قسم کے معاہدے ہیں جب اتنی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں, اتنے بڑے ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک فریم ورک جو ہے ایم او یو یا فریم ورک طے پا جائے گا, اور اس کے بعد اس فریم ورک کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. اگر فریم ورک بھی طے پا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک بڑی ڈیل ہو گئی ہے, یہ بڑی ڈیل کی طرف پیش رفت ہو گئی ہے, اور پھر آگے جو اس کے سب ٹریکس ہیں, ضمنی ٹریکس ہیں, ان کو آگے ایڈریس کیا جا سکتا. اچھا, یہ جو مسٹرسٹ ہے دونوں سائیڈ کا, مثال کے طور پر امریکہ کا مسٹرسٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایٹمی پروگرام مکمل ختم نہ کیا, یہ گارنٹی نہ لی کہ اب وہ کوئی کسی قسم کی 3% بھی انریچ نہیں کریں گے, اور ایران کا مسٹرسٹ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی معاہدہ ہم کر لیں یہ مکر جائیں گے, حملہ کر دیں گے, جنگ چھیڑیں گے, اسرائیل کے ذریعے ہوگا. یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں, جے سی پی او جو تھا اس میں ایران نے جے سی پی او میں بہت سی ایشورنسز دی ہوئی تھی, اور بہت سی آئی اے کی رپورٹس کے مطابق ایران کمپلائی بھی کر رہا تھا. کچھ رپورٹس بہرحال یہ بھی تھیں کہ ایران غالباً کچھ معاملات میں کمپلائی نہیں کر رہا, کچھ ویسٹرن کے خدشات یہ بھی تھے, لیکن وہ ایک کامیاب ایگریمنٹ تھا. اس ایگریمنٹ سے نکلنے کے بعد اور اب اس جنگ میں جانے کے بعد وہ سارا ہوا اسرائیل کے زیر اثر, کیونکہ نیتن یاہو کی لابی جو تھی انہوں نے ٹرمپ کو کنونس کیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام بہت خطرناک ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے رہے ہر مختلف موقعوں پہ کہتے رہے کہ 2 ہفتے میں ایران ایٹمی قوت بن جائے گا. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کی لابنگ کے ذریعے انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا اتنی بڑی جنگ میں. اب امریکہ کے لیے وے آؤٹ یا فیس سیونگ یہاں سے یہ ہے کہ جے سی پی او اے سے آگے بڑھ کر جے سی پی او اے پلس کوئی ان کو ٹرمز حاصل ہوں جس میں وہ یہ شو کر سکیں امریکی عوام کو اور اپنے الائز کو بھی کہ دیکھیں ایران کے پاس اب ایران نے وہ 3% جو تھی صلاحیت اس کو بھی ابھی فریز کرنے کا اعلان کر دیا ہے یا جو بھی ٹرمز ایگری ہوتی ہیں. اور دیکھیں ایران کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں ہے, اور پچھلی ایڈمنسٹریشنز یہ کام نہیں کر سکیں. یہ کام میری کرنٹ ایڈمنسٹریشن نے کر دیا ہے. وہ متواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پچھلے پریزیڈنٹ فیل ہو گئے ایران سے ڈیل کرنے میں نے دیکھیں ایفیکٹولی ڈیل کر لیا ہے. لیکن اگر ان حالات میں اگر وہ کسی ڈیل پہ پہنچ جاتے ہیں اور ڈیل کو کامیاب بنا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ سب کی کامیابی ہوگی. اچھا, یہ فرمائیں کہ آج صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو جہاز بحری جہاز ایران کا ہم نے قبضے میں لیا ہے اس میں کچھ تحائف تھے جو چین کی طرف سے ایران کو بھیجے گئے تھے. تحائف جو ہیں گفٹ جو ہیں وہ انورٹڈ کاماز ہی ہوں گے. یہ فرمائیں کہ کیا امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ چین جنگ میں شریک ہے, ایران کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے اور
اسی کی روشنی میں اگر ایران کے اس بیان کو لیا جائے کہ یہ عالمی جنگ کی طرف امریکی ایڈمنسٹریشن لینے جانا چاہتی ہے تو اس کا کوئی اندیشہ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ طریقہ کار ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی سٹیٹمنٹس میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ چین کے متعلق تو خاص طور پہ، اور جب یہ اس بلاکیڈ انہوں نے کیا اور اس میں ایرانی جہاز کو پکڑا تو شروع سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چین سے سپلائز لے کر آ رہا تھا، چین کے وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ چین کا اور ایران کا کوئی تعلق ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ چین نے بہت تحمل کے ساتھ اس بیان بازی کا کوئی ایسا ارسپانسیبل جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سارے سینیریو میں سے چین بھی چاہتا ہے کہ یہ قضیہ اب ختم ہو، یہ جنگ اب ختم ہو، اور یہ جب ختم ہوگی تو چین ایک سٹرونگر کنٹری کے طور پر، ایک سٹرونگر ایکٹر کے طور پر ایمرج کرے گا، کر گیا ہے، اور اس کا زیادہ رول ہوگا جو اس ریجن میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر وجود میں آ رہا ہے یا آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ ان کی پولیٹیکل میسیجنگ کا ایک طریقہ کار ہے. وہ اپنے اوپوننٹ کے متعلق، اپنے چیلنجر کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہوگی کہ وہ ڈیل کی طرف کتنی پیش رفت کرتے ہیں، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے دیکھنا یہ ہوگا، اگر نہیں ہوتی ڈیل، کسی وجہ سے بھی ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر جنگ کے اس خطے میں جنگ کے خدشات بھی بڑھیں گے. اس خطے میں ہرمز کے میں بھی شپنگ کے معاملے میں معاملات تکلیفیں بڑھیں گی ممالک کی، انٹرنیشنل آئل کی پرائسز بھی بڑھیں گی، گلف کنٹریز جو ہیں ان کے لیے چیلنجز بڑھیں گے، پاکستان کے اوپر بھی اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز آئیں گے. تو یہ میرا خیال ہے امید یہ کرنی چاہیے کہ ایک ڈیل کو کسی طرح، پیس ڈیل کو، پیس ایگریمنٹ کو کسی طرح آگے لے کر بڑھ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں بہت مثبت کنسٹرکٹیو تعمیری کردار ادا کر رہا ہے. یہ اس بیان کے اگر ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں ایک تو بیان ہے، اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو یہ دورہ بیجنگ جو ہے ان کا وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. جی دیکھیں، ان کا جو ایک ابھی ان کی نظر جو ہے ایک دورہ بیجنگ پر بھی ہے، اور وہ بہت اہم دورہ ہوگا ان کا. وہ بہت عرصے سے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں چائنا جاؤں گا، اور چائنا ان کا مئی کی کوئی تاریخ ہے جس میں یہ دورہ ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر اس معاملے میں یو ایس ایران جنگ میں کوئی کنکلوسیو سٹیپ آنا ہے، کوئی کنکلوسیو ایگریمنٹ ہونا ہے اس سٹیج پہ، تو وہ میرا خیال ہے اپریل کے اینڈ تک ہو جائے گا، تاکہ وہ اپنا فوکس جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ چین کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اور چین میں جا کے پھر وہ چین کے ساتھ بہت زیادہ اکنامک ڈیلز ہیں ان کی، اور وہ چین سے باتیں منوانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنی چین کی بھی کچھ باتیں وہ سننے کا وہاں پہ ان کے پاس ٹائم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ معاملہ ایران کے ساتھ کسی طرف لگے. منصور صاحب، یہ ایران کی طرف سے آلدو ان کا جو ڈپلومیٹکلی ان کا سٹانس ہے اس میں ایک اعتدال نظر آیا ہے، اس میں استقامت نظر آئی ہے. دوسری جانب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپیچز ہیں وہ بڑی انپریڈکٹیبل رہی ہیں، لیکن بہت سے لمحات پہ ایران کی طرف سے بھی مکس سگنلنگ، مکس پوسچرنگ کی جاتی ہے. تو ڈپلومیسی میں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایران کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے اس سے؟ دیکھیں، ایران نے بہت گزشتہ 47 یا 50 سال میں جب سے یہاں انقلاب آیا تھا، ایران نے اپنی، ایک تو آپ نے جیسے ذکر کیا علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے تحت بہت زیادہ اپنے یہاں ریزیلینس ڈیولپ کی ہے، موسٹ ریزیلینٹ کنٹری کے طور پہ ابھرا ہے. میں تو ایران کے ساتھ سفارتکاری میں انوالو رہا ہوں. ایران نے ان تمام تر سینکشنز کے باوجود بہت زیادہ ترقی کی ہے، ان کا گورننس سسٹم بہت بہتر ہے، ان کے ہاں سوشو اکنامک سسٹم بھی بہت بہتر طریقے سے چل رہا ہے. اور پھر ان کی قوم نے جب ان کے اوپر ایک بہت بڑے حریف نے اٹیک کیا، جنگ کی، اور مستقل آپ دیکھیں 1 سال سے جنگ کے اندر ہے، تو وہ انہوں نے بہت زیادہ نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ ان کے لیے سروائیول ہی ان کی فتح ہے. تو وہ ایک یہ میسج دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں، اور اس میسج کو کمزور نہیں ہونے دیتے کہ جیسے انہوں نے کہا، ان کے چیف نیگوشیٹر جو ان کے غالباف صاحب جو بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو جنگ میدان میں نہیں جیت سکتا وہ ٹیبل کے اوپر جیتنا چاہتا ہے. تو اس تاثر کو وہ زائل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایران کے اندر، ایرانی قوم اور ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے اندر ہارڈ لائن ایلیمنٹس بھی ہیں پاسداران میں، جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران نے جو ریزیلینس گراؤنڈ پہ شو کی ہے، سیکریفائسز نہیں ہیں. علی خامنئی صاحب جیسے ان کے رہبر جو ہیں اور ان کی فیملی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں،
جانوں کا نذرانہ دیا ہے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی قربانیوں کو زائل کیا جائے کسی کمزور ڈیل کے ذریعے. تو میرا خیال یہ ایران کی میسیجنگ بہت مضبوط میسیجنگ ہے, اور ایران کی یہ میسیجنگ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 47 سال سے جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے وہ اس پہ کار فرما ہیں اس میسیجنگ پہ. صحیح, بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب, آپ کے وقت. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے, ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی پالیسی وہ سمجھ آنا مشکل ہے تھوڑا, لیکن ان جنرل ظاہر ہے ڈپلومیسی اسٹیٹ وہاں پہ کام کر رہی ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے سارے آرگنز کام کر رہے ہیں اس معاملے پہ, تو سنجیدگی تو ہوگی اس معاملے کو, اس قضیے کو سمیٹنے کے لیے. آن دی ادر سائڈ ایران کی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ ان کے جو کچھ کلیدی لوگ ہیں اب وہ وارن کر رہے ہیں دیگر اسٹیٹس کو بھی کہ وہاں سے آپ نکل جائیں, یہ وہ, یعنی ایک شو کیا جا رہا ہے کہ وی آر ریڈی, کہ جنگ ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ایران کو, آج ایک اور خبر میں دیکھ رہا تھا کہ جس کے مطابق ایران کی جو انتظامیہ ہے اس نے اپیل کی ہے لوگوں سے کہ یہ مشکل وقت ہے تو مزید آپ لوگوں کو کفایت جاری کرنی پڑے گی, مزید آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ بندی اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی, جنگ پھر سے چھڑ جاتی ہے, تو پھر منظر کیا ہوگا, ایران کے اندر کیا ہوگا اور خطے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, 2-3 چیزیں تو واضح ہیں. اگر خدا نخواستہ دوبارہ جنگ چھڑتی ہے, ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. وہ اس کے پاس اہلیت صلاحیت امریکہ کے پاس موجود ہے. امریکہ کی تعمیری صلاحیت ہو نہ ہو, تخریبی صلاحیت جو ہے, تباہ کرنے کی صلاحیت تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس نے اپنی 250 سالہ تاریخ میں سب سے پیسہ جو خرچ کیا ہے وہ اسلحہ سازی پر کیا ہے, اسلحہ سازی کی صنعت کو فروغ دیا ہے. اور وہاں 2 ایلیمنٹ ہمیشہ امریکہ میں بڑے ہی طاقتور رہے ہیں. ایک زینسٹ جو دولت مند طبقہ ہے اور وہی شاید اس صنعت میں ہے, اور دوسرا جو ہے یہ اسلحہ سازی کی صنعت ہے, اس میں تحقیق بھی ہے, اس میں جدت بھی ہے, سب کچھ ہے. تو وہ تو آپ بات جاری رکھیے گا. ہمیں ساجد تارڑ صاحب نے جوائن کر لیا, ریپبلکن لیڈر ہیں, امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ جاری رکھیں. لیکن اس وقت جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران تباہ ہوگا یا ورلڈ اکانومی جو متاثر ہوگی, اس کا کوئی حساب کتاب ہے کہ اس کی وجہ سے ایشیا کتنا متاثر ہوگا, یورپ کتنا متاثر ہوگا, افریقہ کتنا متاثر ہوگا. وہ ملک جہاں پہلے ہی غربت ہے, بے روزگاری ہے, وسائل کا فقدان ہے, اچھی گورننس نہیں ہے, ان کا کتنا نقصان ہوگا. امریکہ تو جو نقصان کرے گا وہ اس کو نقصان کا ازالے کی اس کے پاس اہلیت صلاحیت ہے. شاید ایران کے پاس بھی اہلیت صلاحیت یہ ہو اس نقصان کو کا ازالہ کرنے کی, لیکن جو ممالک جو ہیں وہ چھوٹے سے ہلکا سا جن کی معیشت جھٹکا برداشت نہیں کر سکتی, وہ اس نقصان کا ازالہ کریں گے. تگڑے ممالک جو گلف ہے اس کی 7% جی ڈی پی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو وہ ہیں نا جو دولت مند لوگ ہیں, ان کا حال یہ ہے. ان کا حال یہ ہے. اگر یورپ میں, یو کے میں چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں, امریکہ میں چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں, اس نے بوجھ برداشت نہیں کیا اس کی اکانومی, تو ان ممالک کا جہاں پہلے ہی مہنگائی ہے, جہاں پہلے ہی بے روزگاری ہے, جہاں پہلے ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے, وہاں کیا ہوگا, یہ ہے ایک سوچنے کی بات ہے. تارڑ صاحب یہ فرمائیے گا, جو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے CNBC کو انٹرویو دیا ہے اس میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے, کیا یہ ایک وکٹری سپیچ ہے دوسرے معنوں میں, اور یہ کوئی بڑا معاہدہ ہونے سے پہلے انہوں نے گنوا دیا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی کا جو معاملہ ہے ابھی تک امریکہ اس پہ کلیئر نہیں ہے, اس پہ ہارڈ لائن موجود ہے کہ جنگ بندی اگر اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر بھی امریکہ لڑے گا؟ نہیں, میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ صرف پاسٹرنگ ہو رہی ہے, اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اکتوبر میں اسرائیل میں الیکشن ہوں گے, وہ بھی وکٹری سیلیبریٹ کریں گے. امریکہ کے اندر نومبر میں الیکشن ہے, وہ بھی وکٹری سیلیبریٹ کریں گے. ایران اپنی وکٹری سیلیبریٹ کرے گا, پاسداران انقلاب کو سیٹسفائی انہوں نے بھی تو رکھنا ہے, انہوں نے بھی تو چلنا ہے. اور دوسرا دیکھیں, کئی دفعہ جنگیں آپ جنگ کے میدان میں جیت جاتے ہیں لیکن ٹیبل پر ہار جاتے ہیں. تو در حقیقت اس وقت کوئی بھی جو فریق اس میں سے ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ ہم ٹیبل کے اوپر جنگ نہ ہاریں.
اور یہاں سے میکسیمم اپنے عوام کے لیے پیس سیونگ لے کے جائیں. ساری پارٹیاں اگزاس کر چکی ہیں. یہ ایران کی جنگ اور بالخصوص ساتھ بھارت اور پاکستان کی جنگ دنیا میں ایک پوری لیبارٹری تھی. اس میں ویسٹ کے، امریکہ کے، اسرائیل کے جتنے سائنٹیفک اچیومنٹ تھی، میزائل سسٹم، سارا کچھ ٹیسٹ کیا گیا ہے. جواباً چائنا نے سارا کچھ ٹیسٹ کیا ہے. میرے خیال میں دونوں ایران اور امریکہ اور اسرائیل اور پاکستان بھارت جنگ میں مقابلہ اگر دیکھا جائے تو ڈیفنس پروڈکٹ کا امریکہ ورسز چائنا تھا. تو میرے خیال میں یہ سارا کچھ امریکہ نے اپنا آپ ایکسپوز کیا ہے. آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ امریکہ اپنا ہوم ورک کس طرح کرتا ہے. امریکہ کے اندر جو ایک نئی پروڈکٹ ٹیسٹ کی جا رہی ہے جس کو کہتے ہیں اسپیس ایکس، ایلان مسک کے جنگیں، بلکہ جہاز بھی اڑانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اسپیس ٹو اسپیس ایک دوسرے سے جنگیں ہوں گی. تو میرے خیال میں یہ دنیا ٹیسٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو. چھوٹے چھوٹے ممالک اس کا حصہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے جو چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایران اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیں صرف اسلحہ ہی نہیں، اس کے ساتھ جو ایک جرأت یا حوصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور میرے خیال میں اس میں ایران اور پاکستان نے دو جنگوں میں پرویل کیا ہے انہوں نے. اب دوسرا عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ جو میرے جیسے شخص کے لیے ایک پاکستانی کے لیے ایک ایسا مومنٹ ہے، میٹر آف پرائیڈ ہے، مومنٹ آف پرائیڈ ہے کہ میرا ملک اس جنگ میں شامل نہیں تھا لیکن جیتا میرا ملک ہے. 10ویں مہینے 11ویں مہینے میں دوسرا ماسٹر سٹروک ہے. بنیان المرصوص کے بعد ریاض، تہران، بیجنگ اور واشنگٹن ڈی سی کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا، پھر ترکیہ، ایجپٹ، 10 ممالک کے صدور، وزیر اعظم اسلام آباد میں آئیں گے. آج دنیا کے ہر جریدے، ہر چینل کے اوپر میرے اسلام آباد کی باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں اس مومنٹ کو نہیں. طاہر صاحب قطع کریں، معاف ہو، آپ نے پچھلے دفعہ یہ کہا تھا، میرے خیال بدھ کو ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ جمعرات سے اتوار تک کے دن جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، تاریخی ہیں. وہ تو خیر گزر گئے. اب آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 ممالک کے سربراہان آئیں گے اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا، یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، آپ اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیتے ہیں؟ کیا بحری ناکہ بندی ختم نہ کرنا امریکہ کی طرف سے یہ رکاوٹ ہے، یا بحری ناکہ بندی کو بہانہ کر کے مذاکرات کی میز پر نہ آنا یہ رکاوٹ ہے اصل؟ دیکھیں، اس میں ایک تو عرض یہ کرنا چاہوں گا، ساری پارٹیاں آئیں گی ٹیبل پہ. اس میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس ٹیبل سے اٹھا کے گھر لے کر جاؤں گا. لیکن دبئی کے اندر اگر دیکھا جائے $800 ملین پر ڈے کا لاس ہو رہا ہے. امریکہ کو ہر جنگی بیڑا جس طرح باہر $2 بلین پر ڈے کا خرچہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، چائنا کو ضرورت ہے، یورپ کو ضرورت ہے، امریکہ کے الیکشن کی ضرورت ہے. یہ بات تو درست ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت میز پہ بیٹھنا درست ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کا ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے. دوسری جانب جو ایران کا جواز ہے کہ آپ ایک جانب آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے آپ نے ہم سے کہا، ہم نے اس کو اوپن کیا تو آپ نے آ کے اس کی ناکہ بندی کر لی ہے. یہ سب یہ ہے کیا یہ سارے آپٹکس ہیں یا حقیقت میں موٹیو یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر یہ کیسے معاملات چلیں گے؟ پھر ایران کی ایک بہت بڑی شرط ہے کہ لبنان جو اسرائیل معاملہ ہے تنازع ہے اس کا بھی حل ہو. اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہو رہا. تو اصل معاملہ اور اصل بات کیا ہے؟ دیکھیں، اگر جنگ مطلوب ہوتی، اگر جنگ میں جانا ہوتا تو 400 جرنلسٹ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ویزا پاکستان کا اپلائی نہ کرتے. پھر اس کے بعد اس وقت اسلام آباد میں جو پچھلی دفعہ جے ڈی وینس صاحب آئے تھے اس سے زیادہ سیکیورٹی، ہائر سیکیورٹی کی جا رہی. 4 طیارے اس وقت جو ہیں وہ اپنے سارے اکوپمنٹ لے کے لینڈ کر چکے ہیں. ہماری عسکری اور ہماری سیاسی قیادت 70,000 کلومیٹر کا ہوائی سفر کر کے انہوں نے لوگوں کو جا کے سیٹسفائی کیا، لوگوں کو انویٹیشنیں دی یہاں پہ آنے کی. اگر یہ سارا کچھ مقصود تھا، اگر کرنا تھا، اگر جنگ ہی کرنی تھی تو یہ بے معنی ایکسرسائز کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مسلسل، بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر تو چیٹر ہیں کہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، اب صرف ایک مین فریم ورک ہے اس کا تعین کرنا ہے. بلکہ 2 قسم کے چیٹر ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب جائیں گے، چیزیں ساری کنکلوڈ کریں گے، پھر وہ وہاں سے نکلیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں پہ آ کے فائنل چیزوں کو سائن کریں گے.
मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त स्पेकुलेशन है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जंग वार इज ओवर। अब उसमें जाहिर है इसमें एक दिन में तो हमारी सारी चीज ये 47 साल पुराना ये फरमाए, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। ये फरमाए डिले क्यों हो रहा है? पिछले एतवार को तवक्को थी, फिर पीर को तवक्को थी, फिर मंगल को तवक्को थी, बुध की तवक्को थी, अब सारी तवक्कुआत जो हैं पूरी नहीं हुई। तो डिले की वजह आप क्या समझते हैं? वाशिंगटन में बैठ मेरे ख्याल में वहाँ दो क्या सुन रहे हैं? चीजें सामने है, दो चीजें हैं मेरे सामने। मैं समझता हूँ एक यूरेनियम इनरिचमेंट की चीज अभी तक उस पे मुख्तलिफ किस्म की चीजें टेबल पर मौजूद हैं। एक उसका तयन करना कि इसको ईरान के अंदर ही इसको एडजस्ट करना है, इसकी पोटेंशियल को, या फिर इसको पाकिस्तान के या रशिया के हवाले करना है। इस चीजों पे अभी क्लैरिफिकेशन होनी जरूरी है। दूसरा अबनाए हरमूज के बारे में ये है कि ईरान फ्यूचर में इस पे टोल टैक्स लेगा नहीं लेगा, कितना लेगा, अमेरिका साथ उसके होगा नहीं होगा, इसको इंटरनेशनल वाटर डिक्लेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी ग्लिचेस हैं। मैं हिकअप्स कहूंगा इसको, मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे कोई मेजर लॉस हो रहा है, लेकिन दिस व्हाटएवर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन इट विल मूव फॉरवर्ड। यू आप देखेंगे कि खुशखबरी इस्लामाबाद से ही निकलेगी, ये लिखा जा चुका है। मैं इसको देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। इरशाद साहब, एक डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर इत्तलात की स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने ये कहा है कि आज जो पाकिस्तानी वक्त 7:30 बजे के मुताबिक तक जो हालात हैं वो ये हैं कि जो फॉर्मल रिस्पांस है ईरानियन की तरफ से, वो उनके डेलीगेशन की कंफर्मेशन आया, वो पाकिस्तान आ रहा है या नहीं, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। पाकिस्तान बतौर मीडिएटर जो है वो मुस्तकिल राब्ते में है ईरान के साथ, और डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता जो है उसको तरजीह दे रहा है, परसू कर रहा है। जो सीज़ फायर है वो पाकिस्तानी जो वक्त है उसके मुताबिक सुबह 4:50 पे ख़त्म हो रही है, और 22 अप्रैल को ये ख़त्म हो रही है। और फिर इसी तरह जो डिसीजन है वो डिसीजन फ्रॉम ईरान टू अटेंड द टॉक्स बिफोर द एंड ऑफ 2 वीक्स सीज़ फायर इज़ क्रिटिकल। और फिर इसी तरह पाकिस्तान हैज़ मेड सिंसियर एफर्ट्स टू कन्विंस द ईरानियन लीडरशिप टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ द टॉक्स एंड दीज एफर्ट्स कंटिन्यूस। यानी इस वक्त भी पाकिस्तान का जो किरदार है वो जारी है, और ये सिचुएशन को क्लियर किया गया है। अब ये डेवलपमेंट से तारड़ साहब, अच्छा एक फरमाया तारड़ साहब, ये बताइए, ये डेवलपमेंट है और आप अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप समझते हैं कि बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी। एक तो ये है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाए, दूसरा ये है कि कोई मुआहदे पर पहुँचे। मुआहदे पर पहुँचने के बाद आप क्या तस्वुर करते हैं कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात कैसे होंगे? 47 साल पहले शाह के दौर में जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो सकते हैं, या सर्द जंग चलती रहेगी लेकिन अमन रहेगा? दो चीज़ें, एक तो मैं थोड़ा सा रिबटल देना चाहूँगा जी कि इस वक्त ट्रस्ट फैक्टर अभी भी मौजूद है। ईरानी गवर्नमेंट जो है, देखें, अगर यहाँ से जेडी वैंस आएंगे तो वो काराबाग जो है वो आएंगे, तो दर हकीकत यहाँ तक ट्रस्ट का फैक्टर चल रहा है कि जेडी वैंस साहब रास्ते में उनका जहाज रुकेगा रिफ्यूलिंग के लिए, तो उसका भी ईरानी साइड से बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि कौन आएगा। अगर सिर्फ स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर होंगे तो वो अपने डेलीगेशन को डाउन साइज करेंगे, लो लेवल का भेजेंगे। तो ट्रस्ट फैक्टर दोनों तरफ से मौजूद है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह वो हासिल होगा। अब चलते हैं बात करने की तरफ। आगे देखें दुनिया के अंदर इस वक्त किस किस्म के नई चीजें सामने आ रही हैं। जंग भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, रुकवाई गई, लेकिन तनाज़ा कश्मीर वही खड़ा है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब गाजा के बारे में क्रेडिट लेते हैं, लेकिन गाजा के अंदर अभी भी वो जो है सीज फायर की वायलेशन हो रही है जी। यहाँ पे मैं जो अर्ज करना चाहूंगा ईरान के हवाले से 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के अभी 2.5 साल मौजूद है, 2.5 साल बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाहेंगे, उन्होंने ट्वीट भी की, इसका इजहार भी किया कि हम ईरान की मदद करना चाहेंगे और रीडेवलपिंग। अब रीडेवलपमेंट में क्यों? क्योंकि खुद बिल्डर हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि $100 बिलियन जो उनके बाहर पड़े हैं उसमें से जो पैसे रिलीज किए जाएं, हम ईरान को रीबिल्ड करने में फिर ठेके लें, और फिर वो पैसे भी अमेरिका वापस जाए, या उनके जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर हैं फिर पैसे बनाए। एक तो ये उसमें से नजर आता है उस ट्वीट में से। दूसरा नजर ये आता है कि वो नजर रखना चाहते हैं कि ईरानी कितने सिंसियर हैं टू नॉट टू बिल्ड द न्यूक्लियर एसेट्स एनीमोर। फिर उसके बाद जो मैं देख रहा हूं कि जब सैंक्शंस हटेंगी, $100 बिलियन रिलीज किया जाता है, चाहे स्टेजेस में किया जाए। बड़ा स्पेशल किस्म का क्रूड ऑयल है ईरान का, बड़ा कीमती, और दुनिया का सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं।
اور جتنی ایرانین سویلائزیشن اور جتنے وہ سمارٹ ہیں انہوں نے اپنا تباہ-شدہ ٹرین کا پل ایک دن میں بنا لیا تھا. میرے خیال میں میکسیمم 5 سال لگیں گے ایران کو. آپ دیکھیں گے کہ اس ریجن کی ابھرتی طاقت ایک نئی طاقت بن کے ایران سامنے آئے گا اور اس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ سستا تیل بھی آئے گا, آپ کی جو پائپ لائن بند ہے وہ بھی بنے گی, آپ کے ہنرمند بھی وہاں جائیں گے, اور BLA کو جو آکسیجن ملتی تھی, کلبھوشن جیسے لوگ جو آتے تھے چابہار سے, وہ بھی بند ہوں گے. بلوچستان ترقی کرے گا. میں ساری چیزیں ہوتے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. طاہر صاحب یہ تو خدا کرے کہ ایسا ہی ہو, یہاں پہ امن آتا ہے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا, خطے کے دیگر ممالک بھی کریں گے, لیکن بہت سے کویسچنز ہیں کہ وٹ از دی فیوچر آف امریکہ. ابھی جو یورپ کا اجلاس ہوا 50 ممالک کا, اس میں امریکہ کو نہیں بلایا گیا. گلف وہ ان کے سامنے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کے بینیفٹس یا وہ بینیفٹس جو ہم یہ اڈے دے کر لینا چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں ملے, ہمیں تحفظ نہیں ملا. امریکہ نے اپنے بینیفٹس کو آگے لے کر بڑھا یا اسرائیل کے بینیفٹس کو آگے لے کر بڑھا. تو یہ جو امریکہ ایک سپر پاور سے لے کے اب جس حالات تک امریکہ پہنچ چکا ہے, تو امریکہ کا مستقبل کیا ہے؟ میں بتانا چاہوں گا, امریکہ نے اپنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی فارن پالیسی کے گائیڈ لائنز جو ہے وضع کی تھی. ہر سال جو ہے وہ وائٹ ہاؤس اپنی فارن پالیسی کے گائیڈ لائنز کو ریلیز کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس میں اظہار کر دیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 2 چیزوں کے پیچھے جائیں گے ان دا فیوچر. ایک تو وہ چائنا کے پیچھے جائیں گے, اور دوسرا وہ مانٹرو ڈاکٹرن پہ توجہ دیں گے کہ امریکہ کے بیک یارڈ کے اندر جو رشیا چائنا نے اپنا بلٹ اپ شروع کر لیا تھا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے, ہمارے سیکرٹری آف وار جو ہے پیٹ ہیگسیت, انہوں نے بھی تقریباً 3 ہفتے پہلے ایک نیا کیا تھا کہ گریٹر امریکہ فرام دا گرین لینڈ ٹو گیانا اور کینیڈا, اور وہ چاہیں گے ادھر توجہ دی جائے. نیٹو کے اپوائنٹمنٹ بالکل ٹھیک. ساجد طاہر صاحب بہت شکریہ, وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.